ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے, شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی, سو جا. رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی, شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی, ظہر نہیں پڑھنے دی, شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا, بے پردہ عورت گزری, شیطان نے کہا دیکھ لے, دیکھ لیا, شیطان جیت گیا. موبائل اٹھایا, حرام دیکھ لے, بری ویب سائٹ دیکھ لے, دیکھ لی, شیطان جیت گیا. کاروبار کرنے لگا, شیطان نے کہا جھوٹ بول دے, جھوٹ بولا, شیطان جیت گیا. دھوکہ دے دے, دھوکہ دیا, شیطان جیت گیا. سود کما لے, سود کا کام کیا, شیطان جیت گیا. جس سے روز شیطان جیت رہا ہے, مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے, مسلمان درست نہیں ہے, اللہ کا کلمہ مت پڑھ. جو روز شیطان کی مان رہا ہے, کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے, سردی کے دن ہے, جی چاہتا ہے نہ اٹھوں, شیطان کہتا ہے سو جا, کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں, شیطان کا بندہ نہیں, وہ فجر ادا کرتا ہے, شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام دیکھ, وہ نہیں دیکھتا, شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما, بڑے پیسے اس کام میں, وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے. شیطان کو ہراتا ہے, بے پردگی سے اسے بچاتا ہے, وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی, یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا, انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا, وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا, کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں, وہ نہیں بھولتا. ہم سوتے ہیں, وہ نہیں سوتا. وہ جاگ رہا ہے, وہ ہم پر حملے کر رہا ہے, باریک حملے کرتا ہے. تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا. تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے, اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ہماری نمازوں میں, ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے. آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا, نبی پاک کی دعائیں پڑھیں. ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا, ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا. ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, صحت میں برکت دے دے, بڑا بنگلہ مل جائے, نوکری مل جائے. میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو, اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے, مگر آخرت بھی تو مانگو نا. قرآنی دعاؤں کو پڑھیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, مگر فوراً کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ, پھر آگے وقنا عذاب النار, اب میں عذاب جہنم سے بھی بچا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں. ایک اور عمل, اللہ اکبر, وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں, اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے. اچھا, حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر, تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا, خاک ہو جائے گی. یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی, روزے رکھے, صدقے کیے, رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے. یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے. اور حسد, اللہ اکبر, آج اتنا عام ہو چکا ہے, ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے, بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد, بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو, کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. اب سرکے کو شہد میں ڈالے, شہد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے. مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا, بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں, میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی, اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا. کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا, یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا. وہ آپ کو یہ سب کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا. نہیں, ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے, آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاتا ہوں, کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو. حسد کی تعریف یہ ہے, دا ڈیفینیشن آف جیلسی, کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے
تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, حرام. حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے, اس کو حسد نہیں کہتے, اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں, عربی میں غبطہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے, اس میں جائز ہے یہ. لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تعریف پتہ چل گئی, اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں, چیک کر لیتے ہیں. اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے, پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے. اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا. اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا. چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے. اچھا یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں, حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں, جس سے تعلق ہوتا ہے. جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا. ہمیں فیصلہ آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا, ہم جانتے ہی نہیں اس کو, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا, یا کسی رشتہ دار سے ہوگا, یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا. آپ کاروبار کرتے ہیں نا, کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا, ہیں اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا, اپنے کسی دوست سے, اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے, جس کو آپ جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا, آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں. اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی ہے. اب میرا لیبارٹری ٹیسٹ کہہ لیں, مدنی لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہوں. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں. اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں, مجھے جواب نہیں دینا, آپ نے اپنے آپ سے ہی سوال کرنا ہے. پہلا سوال, دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے, یا عورت بھی ہو سکتی ہے, رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے, کہ یار جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا, نعمت ملتی ہے, ترقی ملتی ہے, دولت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, تو مجھے پرابلم ہوتا ہے, مجھے مزہ نہیں آتا. پہلا سوال اپنے دل میں جواب رکھیے گا, مجھے بس بتائیے گا. دوسرا سوال, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آتا. میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار, اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو. ہیں ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں, وہ بھائی نہیں یار ان کا کاروبار بہت آگے بڑھ گیا, یار وہ تو بڑے مشہور ہو گئے, ہاں ہاں ان کو تو بڑے لوگ عزت دیتے ہیں, یار اس کی بات چھوڑو یار, کوئی اور بات کرو. اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور یہاں پین فیل ہوتا ہے, میں بات بدلتا ہوں. دس از دا سیکنڈ کوسچن. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. اب تیسرا ٹیسٹ ہے, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہو جائے, بدنام ہو جائے, اس کا پیسہ برباد ہو جائے, معاذ اللہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے, اس کا گھر تباہ ہو جائے, یا اس کے گھرانے میں کوئی جھگڑا ہو جائے, اس کی فیملی تتر بتر ہو جائے, تو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے, ہاں یار اب مزہ آیا, ہاں میں تو چاہتا یہی تھا یہ برباد ہو جائے. These are the 3 symptoms. یہ 3 سوال ہیں آپ سے, جواب مجھے کوئی نہ دے, اپنے دل سے پوچھو. اگر کسی کے بارے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ہے نا, تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں. جناب آپ بیمار ہو چکے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کے ٹیسٹ کے بعد شوگر ہو گئی ہے بھائی, بلڈ پریشر ہو گیا, اب ہن احتیاط کرو, تو تسی ہن احتیاط کرو, تواڈے دل وچ حسد آ گیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کا جواب ہاں میں آ رہا ہے, اور کوئی بندہ یا کوئی رشتہ دار عورت یا فیملی کا کوئی ممبر ذہن میں آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اتنا مکار ہے شیطان, بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے. کیسے؟ ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں, دوسری بیچاری غریب ہے, اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے, میں پیچھے رہ گئی, برباد. نیکیاں اچھا جس سے حسد کر رہے ہیں نا, ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ایک اور بات سن لینا, آج حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں, اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا, وہ ترقی کیے جا رہا ہے, نہ رات کو نیند آ رہی ہے, اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں, دل الگ جل رہا ہے. قیامت کی آگ تو الگ ہے, ابھی سے دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمٹمز بتاؤں آپ کو. ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, آ کر کان میں کہتے ہیں, کبھی پرچی دیتے ہیں, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, میں سوچتا بہت ہوں. جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا, چیک کر لے اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے, کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہا ہے, تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے, تم سوچتے ہی اس کے بارے میں ہو. پرابلم ہوتی ہے یار, ایک اور فیکٹری, ایک اور بنگلہ لے لیا, ایک اور کوٹھی لے لی, ایک اور گاڑی لے لی. ارے بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. یہ سوچئے گا, یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا. میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا, میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا, کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا, اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی, میں بھی تو ایک. اچھا یہ پتہ ہے صرف عام لوگوں میں نہیں, یہ علماء میں حسد ہو جاتا ہے.
نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا. جو جس فیلڈ کا ہوگا نا, ہم جس فیلڈ کے, ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے. اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا, اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی. شیطان مردود کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے, دولت سے, شہرت سے, خوبصورتی سے, طاقت سے, اقتدار سے, کوئی بھی نعمت ملے. اچھا اب سمر ٹیسٹ ہو گیا, لیبورٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے. اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے, کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے, کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے, واٹ ایور, کوئی ریزن ہوگا نا, وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے, پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے, دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے, اللہ کریم ہے, قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا, دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل, یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا, علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا, کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے ہوں, مولانا صاحب نے کہا, اور گل خراب ہو جائے گی. تو بتانا نہیں اس کو, ہاں بتانا چلے اس کو. اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے ہے, ٹھیک مجھے ہونا ہے. اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی ہوئی نہیں, ہوئی تو بچائی نہیں. تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں, ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا, اور وہ بڑا باریک ہے, شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, اور وہ ہے ریاکاری. اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا. بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا, پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے, یار کمال ہے, اتنا 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 چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں, اتنے اتنے سجدے کیے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں. تو اب نیکی کر, پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے, یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے. اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں, اگین وہی والی بات, باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا تھا نا, جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر. ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے عمرے, ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی. حدیث کا خلاصہ ہے, اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, جان دے دی تیری بارگاہ میں. یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے, مجاہد کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو, شہید جہنم میں. کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا, شہرت کی تھی, لوگوں کو پتا چلے. اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا. اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو, وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا. کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. میں خلاصہ کہہ رہا ہوں, میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو.
دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا, بس اب جہنم میں جاؤ. تیسرا, قرآن کا قاری لایا جائے گا, علم سکھانے والا لایا جائے گا. اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی, وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی, میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا, تیرا دین پڑھاتا تھا, قرآن پڑھاتا تھا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے, قاری کہا جائے. اے فرشتوں, اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں, اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا, اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں, ڈیلیٹ کیسے کرواؤں, ضائع کیسے کرواؤں. ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں, ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے ہیں. ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا, سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, سرکار نے بڑا کرم کیا ہے, تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے, تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں, تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو فلاں بھی. بندہ کہے آئی صاحب کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے, ہم نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ کی, آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی. اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے, اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں, اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں. پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا. انما الاعمال بالنیات, اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں ہم سوچیں. تہجد تو اکیلے میں پڑھتا ہے نا بندہ, لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد, اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہوئے حاجی صاحب؟ تو الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اور ہوں دل وچ ٹھنڈ پہ گئی, اینو پتا چل گیا اسی تہجد گزارنے. وہ نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو, ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی, اور ساڈے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی. اور اللہ کے بندے ریسیو